امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تازہ ترین بیان میں کہا ہے کہ ہمارا معاہدہ ابھی مکمل طور پر طے نہیں ہوا ہے۔ ہمارا معاہدہ اوباما کے معاہدے کے بالکل برعکس ہوگا۔ ہمارے معاہدے کو ابھی تک کسی نے دیکھا نہیں، نہ ہی کوئی جانتا ہے کہ اس معاہدے میں کیا ہے۔ ان ناکام لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں جو جانے بغیر تنقید کر رہے ہیں۔ مجھ سے پہلے والوں کو یہ مسئلہ کئی سال پہلے حل کر لینا چاہیے تھا۔ ایران سے متعلق اچھی خبر ہی ہوگی، میں بری ڈیل نہیں کرتا۔ امریکی ٹی وی چینل ABC سے بات چیت کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے ڈیل مکمل طور پر انہی پر منحصر ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ایران سے مذاکرات منظم اور تعمیری انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات کار معاہدے کے وسیع اصولوں پر متفق ہو چکے ہیں۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ مجتبی خامنائی نے معاہدے کے خد و خال کی منظوری بھی دے دی ہے۔ کسی بھی چیز پر دستخط ہونے سے پہلے حتمی معاہدہ طے ہونا باقی ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس عہدیدار کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ختم کرنے کا معاہدہ فوری ہونے کا امکان نہیں ہے۔ ایرانی قیادت کی جانب سے معاہدے کی منظوری میں کئی روز لگ سکتے ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ دنیا کو یقین دلانے کے لیے تیار ہیں کہ جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے خواہاں نہیں ہیں۔ ہمارا مذاکراتی وفد اپنے ملک کی عزت وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مسعود پزشکیان کے اس بیان پر مشتمل سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ بھی شیئر کر دی۔ دوسری جانب ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی فیلڈ مارشل عاصم منیر سے ملاقات میں ہونے والی گفتگو بھی سامنے آ گئی۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ایران صرف اپنی قوم کے جائز حقوق کے تحفظ کا خواہاں ہے۔ ایران کی تاریخ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ امریکیوں کے ساتھ مذاکرات میں انتہائی احتیاط سے کام لیا جائے۔ ایک امریکی عہدیدار نے امریکی ویب سائٹ کو بتایا کہ امریکہ ایران مجوزہ مفاہمتی یادداشت کے تحت جنگ بندی میں 60 روز کی توسیع ہوگی۔ اس دوران آبِ ہرمز کھولی جائے گی۔ ایران کوئی فیس نہیں لے گا اور اپنی بچھائی ہوئی مائنز ہٹائے گا۔ جواب میں امریکہ ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی ختم کرے گا اور ایران کو تیل کی آزادانہ فروخت کی چھوٹ دے گا۔ مسودے میں یہ وعدہ بھی شامل ہوگا کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ یورینیم افزودگی پروگرام کی معطلی اور انتہائی افزودہ یورینیم کے ذخیرے کے خاتمے پر مذاکرات کرے گا۔ امریکہ پابندیاں اٹھانے اور ایرانی فنڈز بحال کرنے پر مذاکرات کرنے پر آمادہ ہوگا۔ حال ہی میں تعینات امریکی فورسز خطے میں موجود رہیں گی اور حتمی معاہدہ ہونے کی صورت میں واپس جائیں گی۔ مسودے میں اسرائیل حزب اللہ لڑائی بند کرنے کا بھی ذکر شامل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے چینی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ ہانگ جھو میں چینی کاروباری شخصیات سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں 6000 ایکڑ عالمی معیار کا خصوصی اقتصادی زون بنایا ہے جہاں سرمایہ کاروں کو خصوصی سہولیات ملیں گی۔ پاکستان جلد خطے میں ترقی کے سفر میں چین کا اہم قدم ہوگا۔ پاکستان کو قرضے نہیں، مہارت اور سرمایہ کاری چاہیے۔ چین کے ساتھ 30% مفاہمت کی یادداشتیں معاہدوں میں بدل چکی ہیں۔ ان معاہدوں کی مالیت اربوں ڈالر ہے۔ وزیر اعظم نے چینی ای کامرس پلیٹ فارم علی بابا کے ہیڈ کوارٹر کا دورہ بھی کیا۔ علی بابا کے چیئرمین نے خوش آمدید کہا۔ پاکستان اور علی بابا کے درمیان طویل مدت کے تعاون کے معاہدے پر دستخط بھی ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان اور چین نے مل کر روشن مستقبل کی بنیاد رکھ دی ہے۔ معاہدے سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔ ہماری گورننس اور کاروبار میں مزید شفافیت آئے گی۔ وزیر اعظم نے ہانگ جھو میں مختلف چینی کمپنیوں کے اعلیٰ عہدیداروں سے ملاقاتیں بھی کیں۔ الیکٹرک گاڑیوں کے چارجنگ انفراسٹرکچر اور اسمارٹ موبلٹی سسٹمز پر تعاون پر بھی گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم ہانگ جھو سے بیجنگ پہنچ گئے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پاک چین B2B شراکت داری کا حجم $13 ارب سے تجاوز کر گیا ہے۔ اب تک 300 سے زائد MOUs اور درجنوں جوائنٹ وینچرز طے پا چکے ہیں۔ پاکستان اور چین کی دوستی وقت عالمی تبدیلیوں اور علاقائی چیلنجز کی ہر آزمائش پر پوری اتری ہے۔ بیجنگ میں دوسرے پاک چائنا پولیٹیکل پارٹیز فورم سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان اور چین نے علاقائی اور عالمی امور پر ہمیشہ مل کر مشاورت کی ہے اور کام کیا ہے۔ پاکستان میں موجود چینی شہریوں کو سخت سیکیورٹی دے رہے ہیں۔ داسو ڈیم پر کام کرنے والے چینی شہریوں کے لیے 2 ہیلی کاپٹرز خریدے جا رہے ہیں۔
اور اب کچھ بات کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ کراچی ناردرن بائی پاس پر قائم مویشی منڈی میں قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کے لیے آنے والوں کے لیے فوڈ اسٹریٹ بھی بنائی گئی ہے، جہاں کراچی کے مختلف ذائقے ایک ہی جگہ دستیاب ہیں۔ کچھ شہری جانور خریدنے سے پہلے جبکہ کچھ خریداری کے بعد مزیدار کھانوں سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ جیو نیوز کے نمائندے ولید احمد سے مزید جانیں گے۔ جو جانور اس وقت آپ کو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے یہ 6 دانت کا بچڑا ہے اور ابھی تک یہ 3 لوگوں کو زخمی کر چکا ہے۔ 8 من کا یہ جانور ہے جنہوں نے یہ جانور خریدا ہے۔ ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ بہت ہی خطرناک قسم کے جانور لگ رہے ہیں، یہاں پر زخمی بھی کیا ہے کسی جانور کو، دوبارہ باندھ دیا ہے آپ نے اس جانور کو؟ زخمی کر کے پھر ادھر باندھ دیا ہم نے۔ ٹھیک، تو کہاں ہوا کیا تھا، معاملہ کیا تھا، بتائیے ذرا۔ ہوا یہ کہ ہم نے جیسے ادھر سے لایا تو مطلب جا رہے ہیں گھر سے اپنا، ایک کو سوزوکی پہ مارا، 2 کو ادھر دیوار کے اندر گھسا، ایک کا پاؤں میں خون جا رہا ہے، دوسرے کا ناک۔ اس کو گلیوں میں کیسے گھمائیں گے، کیسے اس کو لے کر گھومیں گے آپ یار؟ یہ تو مسئلہ ہو جائے گا۔ یہی ہم سوچ رہے ابھی، اس لیے ہم تھوڑے ٹینشن میں، آپ کو لگ رہے بھی ہوگا۔ یہ خطرناک ہے، ان کو کیا خوراک کھلائی آپ نے؟ اتنے خطرناک جانور گرا رہے ہیں، مار رہے ہیں لوگوں کو۔ یہ جو بڑا جانور ہم نے بیچا یہ خطرناک نہیں ہے، لوگوں کو ہجوم دے کے ڈر گیا تھوڑا سا، اس وجہ سے اس نے لوگوں کو گرایا ہے، باقی یہ بالکل شریف ہے بچہ۔ مویشی منڈیوں میں جو بھی جا رہا ہے احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ کوئی بادشاہ ہے یہاں پر اور کوئی یہاں پر بھولا ہے اور کوئی بھولو ہے، اور سبھی سے آپ کو بچنا ہے، کیونکہ اگر کسی کی لات لگ گئی تو عید آپ کی خراب ہو جائے گی۔ کراچی کی ناردرن بائی پاس مویشی منڈی کا احوال اور وہاں جانوروں کی جو سرگرمیاں ہیں یہ بتا رہے تھے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے ولید۔ اور آگے ملتان کا رخ کرتے ہیں۔ ملتان کی مویشی منڈی میں جانوروں کا رش ہے، خریدار بھی موجود ہیں لیکن خریداری کم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے، جودت ندیم سے جانتے ہیں۔ جی جودت۔ جی، عید قربان کی تیاریوں کے حوالے سے ملتان کی مویشی منڈی میں بھی رونقیں جو ہیں وہ آباد ہو چکی ہیں۔ میں اس وقت موجود ہوں ملتان کی جسونت نگر مویشی منڈی میں، جہاں پہ اس وقت بڑی تعداد میں مویشی جو ہیں وہ پہنچ چکے ہیں۔ بہت خوبصورت بڑے جانور جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ اگر ان کی قیمتوں کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو جو خوبصورت جانور ہیں، بڑے جانور ہیں، ان کی قیمتیں 15 لاکھ روپے سے شروع ہو رہی ہیں۔ اسی طرح سے اگر مویشی منڈی میں ملنے والے جو گائے ہیں اس کی قیمت کم سے کم جو ہے وہ 2.5 لاکھ روپے سے شروع ہو رہی ہے۔ اسی طرح سے بکرے کی قیمت جو ہے وہ 60,000 روپے سے شروع ہو رہی ہے اور آن ورڈ اس کی قیمت جو ہے وزن کے حساب سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ یہاں پہ آنے والے خریداروں کا یہ کہنا ہے کہ جانور تو بہت خوبصورت ہیں اور ان کو پسند بھی آ رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کی جیب اجازت نہیں دے رہی، اس لیے وہ ابھی تک سوچنے کے عمل میں ہے کہ کوئی اچھا ان کو ریٹ مل جائے، اچھا ان کو جانور مل جائے تاکہ بہتر جو قربانی جو ہے وہ اپنی اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب ٹرین شٹل سروس کو ایک خودکش کار بم حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ حکومت بلوچستان کے مطابق دھماکے میں 14 افراد شہید جبکہ 20 زخمی ہوئے ہیں، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ شہداء میں فرنٹیئر کورٹ کے 3 اہلکار بھی شامل ہیں۔ حکومت بلوچستان کے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ واقعے کے شہداء اور زخمیوں کی اکثریت میں عام شہری، راہگیر، مسافر اور قریب واقع گھروں کے مکین شامل ہیں۔ شہداء میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد بھی شامل ہیں۔ کوئٹہ میں چمن پھاٹک کے قریب دھماکے کے نتیجے میں قریبی آبادی شدید متاثر ہوئی ہے۔ دھماکے کی شدت کے باعث گھروں میں موجود مقامی شہری شہید ہوئے، جن میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ واقعے میں مجموعی طور پر 14 افراد شہید جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دھماکے سے قریبی گھروں اور ایک پلازا پارکنگ میں کھڑی گاڑیوں اور دیگر املاک کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے۔ زخمیوں کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کی گئی ہے اور انہیں قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز اور ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں۔ علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ اور امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ کارروائی فتنہ ہندوستان کی جانب سے کی گئی ہے، جو عام شہریوں اور نرم اہداف کو نشانہ بنا کر بلوچستان کے امن و استحکام کو سبوتاژ کرنے کی کوششوں میں ملوث ہے۔ مقامی آبادی نے اس بزدلانہ اور غیر انسانی کارروائی کو شدید مذمت کرتے ہوئے متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی کیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان کے علاقے دتا خیل میں خوارج کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیوں میں 48 گھنٹوں کے دوران خوارج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ISPR کے مطابق شدید فائرنگ کے تبادلے میں بھارتی سپانسرڈ فتنہ الخوارج کے 11 دہشت گرد ہلاک اور کئی زخمی کیے گئے۔ مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا ہے۔ ہلاک خوارج علاقے میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث رہے تھے۔
مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے کہا ہے کہ بلوچستان میں معصوم جانوں پر بزدلانہ وار پوری قوم کے دل پر حملہ ہے. دہشت گردی کے خلاف قوم کا عزم غیر متزلزل ہے. نواز شریف نے اپنے بیان میں کہا کہ شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ بلوچستان کی دھرتی پر شہریوں اور وطن کے محافظوں کا خون بہانا انسانیت اور پاکستان کی سالمیت پر وار ہے. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ایک بیان میں کوئٹہ میں ہونے والے دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس المناک حادثے نے ہر حساس دل کو لہولہان کر دیا ہے. دکھ کی اس گھڑی میں ہر سوگوار خاندان کے ساتھ کھڑے ہیں. وطن کے جری جوانوں اور بے گناہ شہریوں کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی. اللہ تعالیٰ شہداء کو جوار رحمت میں جگہ دے اور زخمیوں کو کامل شفا عطا فرمائے. اسماعیلی برادری کے روحانی پیشوا شہزادہ رحیم الحسینی آغا خان نے پاکستان میں اسماعیلی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ثابت قدم رہے, اتحاد اور پرامن بقائے باہمی کو فروغ دیں, زندگی پر تعلیم حاصل کریں اور کاروباری اور پیشہ ورانہ زندگی میں اعلیٰ اخلاقی معیار برقرار رکھیں. انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ہمارا ایمان دین کے بنیادی عقائد توحید, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی آخری وحی ماننے پر مبنی ہے. گلگت بلتستان کے دورے کے دوران اسماعیلی برادری کے اجتماعات سے خطاب کرتے ہوئے آغا خان پنجم نے بار بار تعلیم, بھائی چارے, سماجی ہم آہنگی, ہمدردی اور اجتماعی ترقی کی اہمیت پر زور دیا. سعودی وزارت دفاع نے حج کے دوران سیکیورٹی اقدامات کیے ہیں. سعودی وزارت دفاع نے ایام حج میں زمینی نگرانی کے ساتھ فضائی نگرانی کو بھی فعال بنایا ہے. مسجد الحرام کے قریبی علاقوں میں اینٹی ایئر کرافٹ گنز, میزائل اور ریڈار سسٹم نصب کیا گیا ہے. اس اقدام کا مقصد دنیا بھر سے آنے والے عازمین حج کی حفاظت اور سلامتی کو یقینی بنانا ہے. بچوں کی پیدائش میں وقفہ, مانع حمل کے ذرائع کا استعمال, بڑھتی آبادی کے مسئلے پر قابو پانے کے لیے جیو نیوز پر گریٹ ڈیبیٹ ہوئی, جس میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب, وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال, صوبائی وزراء اور طبی پروفیشنل سمیت دیگر ماہرین نے شرکت کی. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے صوبوں کو NFC ایوارڈ میں آبادی کا تناسب کم کرنے کی حمایت کی. مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ہم مناسب وقفہ نہ دینے کی وجہ سے ہر سال 11,000 ماؤں کو مار رہے ہیں. یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ چیز ہوگی کہ ہم کوئی ایسی انسینٹیوائزیشن نہ کریں جہاں سے یہ پرابلم جو ہے rather than trying to be managed یہ فردر ایگریویٹ ہو جائے. تو اس لیے اس 11th NFC ایوارڈ میں جیسے میں نے ذکر کیا کہ یہ ہم the process is already underway. یہ horizontal indices میں this is بہت ایک بنیادی چیز ہے جب ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. اور اگر صوبے جو ہیں جیسے اگر honorable ministers are already committing to that, تو میں تو آپ کو صرف یہی کہتا ہوں it's music to my ears. So inshallah we are very committed کہ ہم ان کے ساتھ اس کو آگے لے کر چلیں گے. بٹ آپ بھی پرسنلی سمجھتے ہیں this is the right way اور انسینٹیوز ہمیں لانے چاہیے. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں نا کہ رائٹ وے کہ 82% پاپولیشن گرو کرنے پہ آپ نہیں دے سکتے. کوئی دو رائے ہے نہیں. ہماری پروپوزل ہے فیڈرل منسٹری کو اس NFC کو اس کو ری شیپ کریں. میں کرنے والے کام بتاؤ جو ہم نے لکھ کر دیا ہوا ہے فیڈرل منسٹری, اور 50% دیں آپ پاپولیشن پہ. چلیں جب آپ ابھی 15-16 بنا لگے 50, اور وہ جو 32% ہے اس کو آپ انسینٹیوائز کریں. ریورس پاپولیشن جو صوبہ اپنی آبادی کم کرے اس کو آپ انسینٹیوائز کریں اس 32% سے. آپ جو ہے وہ کانٹرسیپٹیو پہ جو ہے وہ زیرو کریں ٹیکسز. اپنوں کے ساتھ عید منانے کے لیے دوسرے شہروں سے آئے افراد نے اپنے گھروں کو لوٹنا شروع کر دیا ہے. لاہور کے بس اڈوں پر مسافروں کا رش بڑھ چکا ہے. ٹرانسپورٹرز کی چاندی ہو گئی ہے. من مانے کرائے بٹورے جانے لگے ہیں. عید کی چھٹیوں سے پہلے ہی دوسرے شہروں کے باسی اپنے گھروں کو لوٹنے کے لیے بس اڈوں کا رخ کر رہے ہیں. اڈوں پر رش معمول سے زیادہ نظر آ رہا ہے. اگرچہ طالب علم تعلیمی ادارے بند ہوتے ہی 22 مئی سے گھروں کو لوٹ چکے ہیں. اب ملازمت پیشہ افراد آہستہ آہستہ واپس جا رہے ہیں. گھروں کو
جانے والے مسافروں کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹرز کرایہ ہمیشہ کی طرح زیادہ لے رہے ہیں، پیٹرول کی قیمت سے بھی دگنی رقم بٹور رہے ہیں، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، ضلع انتظامیہ محض دعوے کر رہی ہے۔ پاکستان ریلویز کی جانب سے عید الاضحیٰ کے موقع پر چلائی جانے والی دوسری خصوصی ٹرین کراچی سے 700 سے زائد مسافروں کو لے کر راولپنڈی کے لیے روانہ ہو گئی۔ مسافر انتظامات سے مطمئن نظر آئے۔ ریلوے حکام کے مطابق خصوصی ٹرین سے 27 لاکھ روپے کے قریب آمدنی ہوئی ہے۔ رپورٹ بتا رہے ہیں زمار جوکیو۔ عید الاضحیٰ پر اپنے پیاروں کے ساتھ عید منانے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد ریل کا رخ کرنے لگی۔ مسافروں کی سہولت کے لیے پاکستان ریلویز کی جانب سے مجموعی طور پر 3 عید اسپیشل ٹرینیں چلانے کا اعلان کیا گیا۔ مسافروں نے ریلوے کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ عید اسپیشل ٹرینوں میں سفر نہ صرف دیگر ذرائع کے مقابلے میں سستا ہے بلکہ زیادہ آرام دہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ انتظامات بہتر ہیں، عید کے موقع پہ 2-3 ٹرینیں اسپیشل میں چلا دی ہیں، اس طریقے سے تو بہتر ہے۔ ٹرین بھی صحیح ہے، سفر بھی صحیح ہے اور اس کا ٹائم بھی کم ہے، جلدی پہنچا رہی ہے۔ بسوں پہ خوار ہوتے ہیں، اس گاڑی میں زبردست سفر ہے بھائی، سکون سے جا سکتے ہیں، ریلیکس ہو سکتے ہیں۔ کراچی سے پہلی اور مجموعی طور پر دوسری خصوصی عید ٹرین 700 سے زائد مسافروں کو لے کر کراچی سٹی اسٹیشن سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہو گئی۔ ڈی ایس ریلویز کراچی جمشید عالم اور ڈپٹی ڈی ایس حامد فاروق نے مسافروں کو رخصت کیا۔ ریلوے حکام کا بتانا ہے کہ خصوصی عید ٹرین سے 27 لاکھ روپے سے زائد کی آمدنی ہوئی۔ اس کی جو ہے وہ ٹوٹل جو کیپیسٹی ہے وہ 702 مسافروں کی ہے، جبکہ 702 کی بجائے جو ہے وہ 743 مسافر 743 مسافر جو ہے وہ ہم نے بک کیے ہیں۔ یہ ہماری سروس کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہماری جو ہے وہ ڈیمانڈ کس طرح سے بڑھ رہی ہے پبلک میں۔ اور میں ویسے بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہماری جو روٹین کی ٹرینز ہیں اس کی ہماری کیپیسٹی آج کل 15,000 پیسنجر پر ڈے کے حساب سے ہے، لیکن یہ عید رش میں ہم جو ہے وہ 21 سے 22,000 مسافر ڈیلی کیری کر رہے ہیں۔ ریلوے حکام کے مطابق تیسری عید اسپیشل ٹرین 25 مئی کو شام 7 بجے کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ کیمرامین شیر ضمیر کے ساتھ زمار جوکھیو، جیو نیوز، کراچی۔ پاکستان کے معاشی مستقبل میں لائف سٹاک اور فشریز کا شعبہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ حکومت سندھ لائف سٹاک کے شعبے میں نسلوں کو بہتر بنانے، جانوروں میں بیماریوں کو ختم کرنے اور گوشت کو عالمی معیار کے مطابق کر کے اسے فروخت کرنے پر کام کر رہی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ حکومت سندھ جانوروں میں بیماریوں سے بچاؤ کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ فوڈ اینڈ ماؤتھ ڈیزیزز کے خلاف چین کے ساتھ مشترکہ منصوبے JV شروع کیا گیا ہے، جس کے تحت ویکسین تیار اور کسانوں کو فراہم کی جائے گی۔ مقصد یہ ہے کہ جانور صحت مند رہیں اور پاکستان کا گوشت اور دودھ عالمی مارکیٹ میں قابل قبول ہو۔ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو ہماری بریڈز ہیں ان کو بہتر کر سکیں تاکہ تھوڑے جانور رکھیں اور ان سے زیادہ ہم دودھ لے سکیں، زیادہ گوشت لے سکیں۔ تو اب ہم بریڈز پہ کام کر رہے ہیں۔ ایک جو ہے وہ ڈیری کی بریڈ ہے جن میں دودھ کی زیادہ پیداوار ہوتی ہے، اور ایک بریڈ وہ ہے جس سے گوشت کی پیداوار زیادہ ہو رہی ہے۔ پاکستانی سمندری حدود میں ٹونا سمیت کئی نایاب مچھلیاں پائی جاتی ہیں۔ ان کی افزائش کے لیے جون اور جولائی میں پابندیاں لگائی جاتی ہیں تاکہ مستقبل میں زیادہ اور معیاری ایکسپورٹ ممکن ہو سکے۔ پاکستان کی جو ہے وہ سب سے جو پوٹینشیل مارکیٹ ہے وہ ہے یورپی یونین۔ تو یورپی یونین کے اپنے ایک اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں، جب ان اسٹینڈرڈز پہ ہمارے یہاں ماہی گیری ہوتی ہے تو پھر ان کو وہ ایکسپورٹ جو ہے وہ الاؤ کرتے ہیں۔ کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی ہاربر کو اپ گریڈ کر رہے ہیں اور جو ہمارے فشنگ ہالز ہیں ان کو ہم بہتر کر رہے ہیں تاکہ ہم یورپی یونین کے جو اسٹینڈرڈ ہیں ان کو میٹ کر سکیں اور ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہاں ہو سکے۔ حکومت سندھ لائف سٹاک کے شعبے میں ڈیری بریڈ سے زیادہ دودھ اور جانوروں کی بریڈ سے زیادہ گوشت حاصل کرنے کے لیے آرٹیفیشل ایگزامینیشن جیسی جدید ٹیکنالوجی متعارف کرا رہی ہے تاکہ فارم زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں۔ فیصل آباد میں مویشی منڈیوں میں قربانی کے جانوروں کی خریداری عروج پر ہے۔ خریدار اور بیوپاری کیا کہہ رہے ہیں، جیو نیوز کے نمائندے عرفان اللہ سے جانیے۔ جی اس وقت میں فیصل آباد میں جو سب سے بڑی قربانی کے جانوروں کی منڈی ہے نیاموانا منڈی، یہاں پہ میں موجود ہوں۔ یہاں پہ جو ہے پنجاب بھر سے بلکہ اس کے علاوہ سندھ اور اس کے علاوہ دوسرے جو علاقے ہیں صوبوں وہاں سے بھی یہاں پہ جانور لائے جاتے ہیں۔ آپ نے یہاں سے کتنے بکرے خریدے؟ ابھی ہم نے 10 بکرے خریدے۔ آپ کو کوئی مناسب ریٹ مل گیا؟ بس نارمل سا ہے، درمیانہ۔ گائے اور بچڑے کے والا سے صورتحال کافی زیادہ اس وقت ہائی ہے۔ پچھلے سال بہت مناسب تھے، ہمیں تقریباً 2 ہفتے ہو گئے آ رہے ہیں ڈیلی۔ آگے آئیں تو ریٹ زیادہ ہے، پیچھے جائیں تو کم ہے، اس لیے ہم نے 1 ہفتے بعد آج ڈیسیجن لیا کہ آج ہم آئیں اور یہاں پر آگے دیکھیں۔ دیکھتے ہیں کہ خریداروں کا بڑا رش ہوتا ہے، وہ رش ابھی آپ تک نظر آیا کہ نہیں؟ ابھی تک نہیں نظر آیا۔
अच्छा, और आप इंतज़ार कर रहे हैं कि ईद के दिन कि आप करीब आएंगे तो शायद मज़ीद गाहक आएंगे? जी जी इंशाल्लाह इंतज़ार में है, इतनी ख़रीदारी भी नहीं हुई, लोग इंतज़ार में है कि रेट मुनासिब हो जाए। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में रौनकें उरूज पर पहुंच चुकी हैं। मंडी में खूबसूरत प्रिंट का बैल सबकी तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है, बता रही है नुमाइंदा जियो न्यूज़ दुआ मिर्ज़ा। जी मैं इस वक्त इस्लामाबाद की I-12 मवेशी मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर बड़ी तादाद में कुर्बानी के जानवर तो मौजूद हैं, लेकिन एक हिस्सा यहाँ पर ऐसा भी है जहाँ पर कुर्बानी के जानवर खूबसूरती के एतबार से ज्यादा महंगे हैं। और ये एक कुर्बानी का जानवर आपको नजर आ रहा है, इसका प्रिंट देखिए, इसकी जिसामत और कद देखिए। कीमत इसकी करीबन 15 लाख बताई जा रही है। मेरे पास व्यापारी मौजूद हैं। इतना महंगा क्यों है, कितने मन का है, कैसे पाला है? ये बेसिकली 18 मन का और इसके हम तकरीबन 2 साल से मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह की इसकी खुराक है हम प्राइस बहुत कम बता रहे हैं। तो कितने साल में इसको इतना तैयार किया? 2 साल लगे इसको तैयार करने क्या में। क्या खिलाते रहे? हम इसको बंडा देते हैं, मतलब कि बहुत सारी चीजें देते हैं, जो भी मतलब कि इनकी सेहत के मुताबिक होता है वो सब इनको देते हैं। अभी मैंने देखा है कि बड़ी तादाद में लोग देखने तो आ रहे हैं, तो कोई खरीदार भी अभी तक मिला है? जी बिल्कुल इस तरह का खरीदार मिला, लेकिन उस तरह का रेट नहीं लगा, अगर लगेगा तो क्या लोग लगा रहे हैं रेट इसका? अभी तक हमें इसका 12 लगा है, लेकिन हमने नहीं दिया। कौन सी नस्ल है ये ऑस्ट्रेलियन आप कह सकते हैं, मतलब वैरायटी क्रास में। कोई नाम भी रखा हुआ है इसका? नहीं, इसका मैंने नाम बस ये जानी है। जानी इज वायरल इन द टाउन और जानी बहुत मारता भी है और बड़ी मुश्किल से ये यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ है। बच्चों की एक बड़ी तादाद शहराज अगर आपको दिखाएं तो मौजूद है, जो सिर्फ इसको देखने आ रही है, इसकी वीडियोस बना रही है। फैमिलीज की बड़ी तादाद देख रहे हैं हम कि मवेशी मंडी में आ रही है, बल्कि खवातीन भी बहुत सारी मैंने इस बार देखी है जो मंडियों में आ रही हैं और खुद सेलेक्ट कर रही है कि लॉन के किस प्रिंट के साथ का जानवर वो लेंगी ताकि ईद पर अच्छी अच्छी वीडियोस भी बना सके। तो ये फेस्टिविटी है जो हम मवेशी मंडियों में देख रहे हैं। खरीदारों का ये कहना है कि महंगाई ज्यादा तो है, लेकिन मजहबी फरीजे की अदायगी के लिए जितना बार्गेन वो कर सकेंगे वो करेंगे और अपनी इस्तेताअत के मुताबिक कुर्बानी का जानवर खरीदेंगे भी। जी सखर की मवेशी मंडी में रात के वक्त खरीदार तो मौजूद हैं, लेकिन जानवर महंगे होने के बायस खरीदारी में तेजी नहीं आ सकी है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे यासिर फारूकी। जी बिल्कुल, सखर की मवेशी मंडी में खूबसूरत तरीन जानवर फरोख्त के लिए लाए गए हैं। दिन के वक्त तो मंडी में गर्मी की वजह से खरीदारों का रश नहीं होता है, लेकिन रात के वक्त खासी गहमा गहमी नजर आ रही है। यहाँ पे कई खरीदार ईद के लिए जानवर खरीदने के लिए पहुंचे हुए हैं। खरीदारों से बात करते हैं। इस टाइम बहुत रेट हाई लगे पड़े हैं, जो हम इस टाइम अभी ढूंढ ही रहे हैं कि कोई मिल जाए अच्छा बात है। मार्केट में बहुत तेजी है। अभी हम जानवर देख रहे थे, जो जानवर 2 लाख का होना चाहिए उसके 3.5 लाख 4 लाख रुपए मांग रहे हैं। भाई लोग आते हैं कि जो 5 लाख का बछड़ा है उस पर 2 लाख 2.5 लाख में तो हम कभी भी ऐसे नहीं देंगे। हम बेचेंगे अपने मुल्क के हिसाब से बेचेंगे। जी बिल्कुल, खरीदारों का कहना है कि जो जानवर उन्हें पसंद आ रहा है उनकी कीमत ज्यादा बताई जा रही है, इस वजह से सौदा कामयाब होता नहीं दिखाई दे रहा है। और व्यापारी भी इस बात का इजहार करते नजर आ रहे हैं, जो मायूस हैं कि खरीदार इस वक्त तक एक बड़ी तादाद सिर्फ आ रही है और कीमत पूछ के जा रही है। कामयाब सौदे यहाँ पे इस वक्त तक ज्यादा तादाद में होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि वो नुकसान में अपने जानवर नहीं बेच सकते हैं, जबकि खरीदारों का कहना है कि वो अपनी कुव्वत खरीद के हिसाब से ही जानवर खरीद सकते हैं। जी ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।